فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 231۔ ثانیہ زہرا کی قوت تدبر کا دائرہ کے عنوان سے جیم عالم ہستی کے متعلق ثانیہ زہرا کا تدبر۔ ثانیہ زہرا کا تدبر صرف اپنی ذات اور اپنے ہمراہیوں تک ہی محدود نہیں، صرف آپ کے خانگی ماحول سے متعلق نہیں جس کا انتظام آپ کے ذمہ ہو، صرف اپنے ساتھی اسیروں کی سرپرستی ہی آپ کو کرنا نہیں ہے، بلکہ تمام جہان ہستی پر آپ کا اثر پایا جاتا ہے، جس پر آپ کے حسن تدبر اور سلیقہ اختیار کے نقوش بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور جناب سید الشہداء علیہ السلام کے مقدس خاندان تو آپ کی رائے و تدبر سے استفادہ کرتے ہی رہے، لیکن آپ کے تدبر و تنظیم کا اثر پورے عالم وجود ہستی پر نمایاں ہے، اور یہ کیفیت طبعی امکانات و حالات زمانہ سے ہر طرح ماورا ہے۔ ہم اس سلسلے میں صرف ایک موقع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی اس کے صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع کا تعلق کوفہ سے ہے، جہاں آپ کے خطبے نے سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سید ابن طاؤس مرحوم نقل کرتے ہیں، آپ کوفے میں وارد ہوئیں، بے انتہا ہجوم اور شور و غوغا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لوگ سر اٹھا اٹھا کر قیدیوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قیدی کہیں باہر سے آئے اور ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ قیدی اونٹوں پر سوار تھے اور ساربان ان کے برابر چل رہے تھے۔ سپاہیوں کی ایک جماعت سرہائے شہداء کو نیزوں پر بلند کیے ہوئے تھی۔ ثانیہ زہرا جب وسط شہر میں پہنچی تو آپ نے ماحول شہر کو بات سننے پر آمادہ پایا، چنانچہ آپ نے انگشت مبارک بلند کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لوگوں کے سانس ان کے سینوں میں رک گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔ تاہم توجہ کا مرکز شہزادی کا یہ عمل نہیں، کیونکہ نظام ہستی میں یہ بات تو ایک امر طبعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت تو ہی کہ یہ کیفیت انسان کے وجود پر اپنے اثر و نفوذ کو برقرار کر لیتی ہے، اور انسانی ذہن اس کے موافق ہونے پر فطرتاً مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کے حصول کے لیے سیدہ زینب عالیہ جیسی ہستی کی عبادت و بندگی پروردگار کے سائے کی ضرورت ہے، جس کے باعث قلب انسانی میں اس قدر متاثر ہونے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دال قوت ارادی۔ سیدہ زینب عالی قوی اور پرزور قوت ارادی کی مالک ہیں، اور اپنے اس قوی ارادے کو رائے خدا میں بروئے کار لاتی ہیں۔ انسان کی قوت ارادی اس کی روحانیت سے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ یہ قوت خود اپنے مقام پر حیات طبعی سے متعلق بہت سے عوامل کو نظر انداز کر کے کسی خاص عامل کا تعین کرتی ہے، لہذا عوامل طبعی کی تعداد جس قدر بڑھتی جائے گی اسی قدر روحانیت اور قوت ارادی میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ثانیہ زہرا وہ شجاع اور قابل تقلید خاتون معظمہ ہیں، جو یقیناً ہر طرح اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو متعدد رشتوں سے آزاد کر کے ماں سوا اللہ سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے صرف پروردگار عالم سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ لگاؤ اور اتصال
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی روحانیت اور توانائی کا موجب ہے۔ اسی تعلق کی مدد سے خوف و وحشت و اضطراب و اضطرار آپ سے دور رہتے اور آپ کو قوی و محکم بناتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ثانیہ زہرا کی قدرت کلام و خطاب، آپ کی جرأت و توانائی اور بزرگی کی حقیقت و اصلیت یہی ہے کہ اسی جرأت و استقلال نے آپ کو اسیری کی مشکلات و مصائب کے دوران نہ صرف تحمل و برداشت کی قوت سے مالا مال رکھا، بلکہ یوں کہنا بے جان نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت نے بار شہادت کو سہارا دیا، یا یہ کہیے کہ آپ نے بغیر احساس نقاہت و خستگی مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا اور کربلا سے کوفہ و شام کے جاں فرسا سفر کو طے کیا۔ آپ کے علاوہ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے مقصد حیات کی خاطر اپنا گھر بار، زندگی، آرام و آسائش اور مشاغل حیات کو ترک کر کے اتنے مصائب کو اپنے اوپر گوارا کر سکے۔ نمبر 4، خاتون کربلا کا گریہ فاتحانہ۔ بعض مرثیہ گو حضرات نے زینب عالیہ کو آنسو بہانے والی گریہ کنہ خاتون قرار دیا ہے۔ انہوں نے آپ کی ایسی شخصیت پیش کی ہے جو بار بار غش کر جاتی ہے اور اتنی زیادہ ضعیف ہو چکی ہے کہ اکثر نہایت اہم مواقع پر بے تاب و بے قرار نظر آتی ہے۔ ہماری نظر میں آپ کے متعلق یہ تصورات مبنی بر جہل و ناواقفیت ہیں۔ تاریخ ایسی باتیں زینب عالیہ سے ہرگز منسوب نہیں کرتی، نہ ہی انہیں ہر موقع پر بے قرار و گریہ کنہ دکھلاتی ہے۔ ہم ثانیہ زہرا کی رقت و گریہ افشانی کے منکر نہیں، جو صرف اپنے عزیزوں کے غم میں آپ سے ظاہر ہوئی، کیونکہ یہ ایک فطری و طبعی عمل ہے۔ یہ کیفیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر بھی صادق آتی ہے۔ جناب رسول اکرم نے اپنے پیارے فرزند حضرت ابراہیم کے لیے گریہ فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زوجہ گرامی قدر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات حسرت آیات پر افشانی کی۔ یہی کیفیت ہم تمام دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے متعلق بھی پاتے ہیں۔ ہم اس حالت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ آپ روئی نہیں، بلکہ آپ کی عکس افشانی کی نوعیت یہ ہے کہ یہ وہ گریہ نہیں جو رقت قلب اور شفقت انسانی کے خلاف ہو، جو بے حسی و فریب خوردگی کے نتیجے میں ہو۔ یہ گریہ وہ نہیں جس میں رونے والا بے خود ہو کر اپنے حقیق سے گزر جائے، یا گریہ رونے والے کے لیے توہین کا باعث بن جائے، یا اس لیے کہ یہ بےتابی غم سے رہائی اور جذبات و تاثرات غم کی تسکین قلب کی خاطر اختیار کی گئی ہو۔ سیدہ زینب کا گریہ شفقت انسانی سے بودھ کے طور پر نہیں، بلکہ یہ گریہ اعلی کلمہ حق اور راہ حق میں خلق خدا کو بیدار رکھنے کے لیے۔ یہ رونا تازیانوں کی بارش یا عذاب روحانی کی خاطر نہیں، بلکہ یہ گریہ فاتحانہ رسوا گر ظلم اپنے بعد کی تاریخ میں افراد کو بیدار کرنے کا ذمہ دار اور حادثہ فاجعہ کربلا کے بارے میں اغیار تک کی توجہ کو اس طرح مبذول کرنے کی خاطر ہے۔ ثانیہ زہرا کے دفاع میں بہت سے حالات سامنے آتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس قسم کے جاہلانہ دعوے جو آپ کی خیر خواہی کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان سے زینب کبریٰ کے مقدس دامن کو پاک کیا جائے۔ جاننا چاہیے کہ کسی نے آپ کو سفر کربلا اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ آپ کی مقدس شخصیت کسی طرح بے بسی، بے سر و سامانی اور درماندگی کی شکار بھی نہ تھی، جو اس سفر کے لیے ناگزیر کیفیت کی حامل ہوتی۔ آپ اپنے شوہر و اولاد کے ساتھ عمدہ اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرفوع الحال زندگی بسر کرنے کے جملہ امکانات آپ کے پاس موجود تھے۔ لہٰذا آپ نے پوری ذمہ داری اور واقفیت و بصیرت اور روشن نظری سے اپنے لیے یہ راہ منتخب فرمائی تھی۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ عقد میں آپ کے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ سفر میں جانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ چنانچہ 40 سال سے زیادہ کے طویل عرصے میں آپ کی افشانی جو عز و بے بسی کی مظہر و بے معنی چیز ہے، بلکہ اضطرار و اضطراب کو ظاہر کرنے والی مشق گریہ تو ایک بچکانہ کیفیت کی آئینہ دار قرار پائے گی۔ علاوہ ازیں ہم پہلے ہی پچھلے صفحات میں تحریر کر چکے کہ جب
امیر المومنین علیہ السلام نے ایک موقع پر آئندہ پیش آنے والے واقعات کا شہزادی سے تذکرہ کرتے ہوئے گریہ فرمایا تھا، تو شہزادی نے عرض کیا تھا کہ انہیں یہ سب حالات ان کی معصومہ والدہ معظمہ نے پہلے ہی بتلا رکھے ہیں، لہٰذا اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ جس روز زینب عالیہ نے وادی مبارزہ میں قدم رکھا، اسی دن سے آپ جانتی تھیں کہ کن لوگوں سے آپ کا سابقہ ہوگا، آپ کے خاندان کے بدترین دشمن کون ہیں، کیسے ہیں، اور آپ کو کس حد و انداز تک دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ واقع کربلا سے پہلے ہی باخبر تھیں، آپ کے جد بزرگوار پدر عالی قدر اور مادر باوقار نے آپ کو پہلے ہی اس کی تفصیل کی خبر دے رکھی تھی۔ حد تو یہ کہ واقعات آئندہ کے بارے میں جب آپ کے بابا نے آپ کو مطلع کرنا چاہا تو آپ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب جانتی ہوں۔ ان حالات میں کس طرح ممکن ہے کہ آپ اشک و آہو نالہ و گریہ کی راہ اختیار کرتی ہیں؟ یہ بعض ناواقف لوگوں کے بقول اپنی تیرہ بختی پر نفرین کرتی ہیں۔ ایسی باتیں زینب عالیہ کی مقدس ذات سے بہت بعید اور آپ کی شان اقدس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی، بلکہ اس کے برعکس آپ کی شخصیت کے اصل خد و خال کو گہناتی ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کی شخصیت کے صرف پہلوہائے توصیفی سامنے آتے ہیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی گریہ کی قدر و قیمت۔ زینب عالیہ عظیم استقامت و استقلال کی مالک ہے، کسی جگہ بھی مصائب و آلام نے آپ کو ہراساں نہیں کیا، کسی مقام پر آپ نے عز و بیچارگی کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی ایسا لفظ آپ کے دہن مبارک سے نکلا، حد یہ کہ دربار ابن زیاد میں بھی ہرگز آپ کے طرز عمل سے آپ کے ہدف زندگی کے مقابلے میں ایک لفظ بھی خوف و سراسمگی کے اظہار کے لیے نہیں ملتا۔ بعض مقامات تو ایسے بھی آئے ہیں جہاں آپ کی گفتگو اس حد تک بڑھی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد نے واقعی آپ کے قتل کا حکم دے دیا، چنانچہ کسی مقام پر بھی حضرت سے گریہ بے بسی ظاہر نہیں ہوا۔ اگر کہیں ایسا موقع آتا کہ دوران گفتگو گریہ گلوگیر ہونے کا خدشہ ہوتا تو آپ ایسے موقع پر خاموش رہنے کو ترجیح دیتی۔ ایسے مواقع پر تو صرف بچے ہی دامن قرار کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ ثانیہ زہرا کی شان تو ان امور سے بہت بلند سطح رکھتی ہے۔ تاہم کربلا کے مرقع خونین کے دوران خون ناحق سید الشہداء علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں شہزادی کو افشانی کرنا پڑی، لیکن یہ افش درہائے بے بہا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے وہ آنسو ہیں جو بنی امیہ کے جرائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ آنسو دیکھنے والوں اور گفتگو سننے والوں کے احساس و شعور کو جھنجھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ سننے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہی ہیں اور آپ کا مدعائے گفتگو کیا ہے۔ سیدہ زینب اور پسماندگان سید الشہداء علیہم السلام۔ ثانیہ زہرا عظیم ترین جرأت و قوی ترین روحانیت کے ساتھ شریک حادثہ کربلا ہیں۔ آپ پسماندگان جناب سید الشہداء کے کوفے سے شام اور شام سے واپس مدینہ تک کے سفر کی اس طرح ذمہ دار ہیں کہ سید الشہداء کے مقصد شہادت کی سیرابی بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ اگر آپ عام لوگوں کی طرح نالہ و فریاد کی خوگر ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ یہ عظیم شہادت اپنے مقصد اصلی کو حاصل کر سکتی، اور ان اسیروں کا کون کفیل اور پرسان حال ہوتا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ زینب عالیہ نے مواقع کی مطابقت میں نوحہ بھی کیا۔ آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں مرثیہ و اشعار بھی کہتی ہیں، لیکن یہ سب مجمع اغیار ادو و دان میں ہوتا ہے، جبکہ اپنے عالم تنہائی میں خصوصیت کے ساتھ آپ کا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ آپ کے نوحہ و غم اور اشعار مرثیہ سے بھی صبر و تحمل کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ سب کلمات اکثر مقامات پر حصہ تاریخ اور واقع کربلا و متعلقہ حوادث کا بیان بن گئے۔ ایسے تمام مواقع لوگوں کی توجہ کا مرکز اور احساس اصلیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اسیری، اس سے متعلق صعوبات، معصوم بچے تک جن کا نشانہ بنے ہیں، آخر ان کی اصلیت و واقعیت کیا ہے؟ یقیناً ایسے تمام واقعات گریہ ثانیہ زہرا کے دفاع کی خاطر وقوع پذیر نہیں ہوئے، اگرچہ ایسا ہوتا بھی تو یہ آپ کے پیش آمدہ واقعات کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن زینب عالیہ کی شان کا اس سے بھی اظہار ہوتا ہے۔
باب نمبر 8 صفحہ نمبر 236 میں ہے، صفحہ نمبر 236۔ نمبر 5 زینب عالیہ کے مقامات عظمت۔ ہم عرض کر چکے کہ زینب عالیہ اگرچہ منسلک با عصمت ہیں تاہم خود معصوم نہیں ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ۔ مؤلف کتاب یہاں اشتباہ کا شکار معلوم ہوتے ہیں، پورے وثوق کے ساتھ جناب زینب عالیہ کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام نے شہزادی کے سپرد فرمائی تھی۔ یہ بھائی بہن کی رخصت آخر کا وقت تھا جب جناب سید الساجدین بحکم پروردگار اس شدید علالت میں مبتلا تھے جو روز عاشور ان کے زندہ بچ جانے کا باعث بنی۔ یہ ذمہ داریاں اس وقت تک شہزادی کے ذمے رہیں جب تک کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام تندرست ہو کر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو گئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مذکور تمام وقفہ اسیری و ابتلا کے دوران اپنی عظیم پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ خود نہیں کرتے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب ہے کہ اس کے باوجود آپ سے متعلق جس قدر کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا تمام افراد سے ظاہر ہونا قطعی محال ہے۔ بات یہ کہ اگر یہ سب کچھ ایک ہی آدمی سے ظاہر ہونا ممکن ہو تو پھر آپ کے لیے اس منقبت و فضیلت کا کون سا مقام باقی رہ جائے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ عرصۂ روزگار میں ایسے افراد کا وجود مل جاتا ہے جو ایسے کمالات کے مظہر ہو سکتے ہیں جن کا اظہار عام لوگوں سے ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم ایسے چند افراد کے متعلق ہماری واقفیت کس کام کی؟ اس بحث میں جس بات کو ہم خصوصیت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بالکل الگ نوعیت رکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ زینب عالیہ کا ماحول تربیت اور آپ کے مربی و معلم اس شان کے مالک تھے جن تک کسی کو دسترس حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان میں سے ہر فرد ایسی اعلیٰ شان کا مالک ہے، اگر کوئی دوسرا شخص ان سے ایسی تربیت فطرتاً حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا کہ ان مقامات سے کوئی مناسبت پا سکے جو زینب عالیہ کو حاصل ہوئے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جس چیز نے سیدہ زینب کو زینب عالیہ اور زینب کبریٰ بنایا وہ آپ کی اپنی ریاضت اور شان مجاہدہ تھی۔ یہ سب مقام آپ کی فطری رہبری اور آپ کے اشج و ذمہ دار مخدومہ ہونے کی بنا پر آپ کو حاصل ہوا۔ آپ نے یہ تمام مقامات رہنمائی خود اپنی ذاتی صلاحیت کی مدد سے حاصل کی ہے۔ اگرچہ یہ کیفیت دور حاضر میں بھی بعض افراد میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم ذیل میں ان چند کمالات اور ان کی وسعت محیط کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم بالکل اختصار کے ساتھ اشارتاً ایسے موارد سے بحث کریں گے جو عموماً ایسے فضائل رہبری کے حصول کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ تفصیل کے لیے طالبان سے درخواست ہے کہ ان کتب کی طرف رجوع فرمائیں جن میں انسان کی صلاحیت اور حصول رشد کے لیے لازمی اقدار کی بحث کی گئی ہے۔ بہرحال یہ اقدار ان اجزاء سے عبارت ہے: الف علم و آگاہی۔ فضائل اعلیٰ کے حصول کے لیے پہلی شرط آگاہی ہے۔ لازم ہے کہ چراغ علم کے نور سے اس قدر ذہانت و بصیرت تو کم از کم ضرور حاصل ہو کہ انسان اپنے لیے راہ و چاہ میں امتیاز کر سکے۔ اس صلاحیت کے بغیر خود اپنی اقدار کی وسعت و اہمیت، خود اپنے مقامات ذوف و طاقت، زمانے کے حالات و مواقع کی واقفیت، اپنے فرائض و تکالیف کی شناخت اور ان سب باتوں کے ممکنہ انجام و انتہا کا احساس ممکن نہیں ہوگا۔ پھر انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی راہ حیات متعین کر سکے، اپنے رہبر سے شناسہ ہو، بالفاظ دیگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو، اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو اس کا احساس کر پائے تاکہ صحیح راہ پر گامزن ہو سکے۔ ان تمام کیفیات کے حصول کے لیے درج ذیل باتوں پر توجہ کرنا ضروری ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 16۔ وہ لوگ ستاروں کی مدد سے راستہ دریافت کر لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ستارگان ہم ائمہ معصومین ہیں۔ جو شخص خود اپنے زمانے سے خوب واقفیت رکھتا ہے وہ اشتباہات و فریب زمانہ کے ہجوم اور حملوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ اصول کافی جلد نمبر 2۔ جو شخص عقل و دانائی کے بغیر عمل کرتا ہے وہی ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور تیزی رفتار اس کے ہدف سے دوری کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 379۔
بے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ روحانی طاقت و استعداد کے لیے دوسری شرط یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر مستقل و مستحکم طریقے سے اعتقاد و بھروسہ رکھتا ہو۔ ایک ایسا رشتہ بندہ و پروردگار کے درمیان قائم ہو جو ہرگز ٹوٹنے والا نہ ہو، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 256، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسے محکم سہارے کو تھاما ہے جو ہرگز ٹوٹ نہیں سکتا۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ پر صحیح و پختہ و غیر متزلزل ایمان قائم ہو، انسان مکمل بصیرت قلب و ذہن سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کو حلم و صبر و قضا کا خالق و منبع جانے، اور حدود روحانی کو تمام حدود امکان سے بلند و بالا امان لے۔ اللہ تعالیٰ کو حلم و صبر و قضا کا خالق و منبع جانے اور حدود روحانی کو تمام حدود امکان سے بلند و بالا مان لے۔ ثانیہ زیرہ ذات پروردگار پر ایمان کامل کی مالک ہیں۔ آپ کے ایمان و اعتقاد میں کسی قسم کی لچک نہیں۔ آپ کو سنگین روحانی صدمات کا سامنا تھا، لیکن چونکہ آپ کا ہدف زندگی خدائے لا ازل کی خاطر مقرر کیا گیا تھا، اس لیے پائے استقلال میں کسی طرح کی لرزش ممکن نہ تھی، نہ ہی آپ کسی طرح کی خستگی اور درماندگی سے دوچار تھی۔ آپ جانتی تھی کہ ذات پروردگار آپ کی شاہد ہے اور وہ ان تمام مصائب و آلام کو دیکھ رہا ہے جو آپ کو صرف اس کی راہ میں اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ جیم جذبہ جہاد مجاہدت۔ ایمان و آگاہی دو ایسی لازم شرطیں جو انسان کو فرض و ریاضت کی راہ میں عمل کی محرک بناتی ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ انسان کی لازم ہے کہ فرض و ریاضت و مجاہدے کے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھے، صرف یہ سوچ کر ہی دل کو خوش نہ کر لے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میرا دل ہر قسم کی علائش اور نجاست ذہنی سے پاک ہے۔ اس میدان میں جناب عالیہ مجاہدہ اور مکمل طور پر بعمل مخدومہ ہے۔ آپ انتہائی کوشش اور ریاضت کے ذریعے اپنے عمل سے رضائے پروردگار کے حصول کی خاطر سرگرم عمل ہیں۔ اس راہ میں ثانیہ زائرہ نے سب کچھ، حتیٰ کہ جان و مال و اولاد اور تمام وہ چیزیں جو عام انسان کے لیے روشنی چشم کا باعث ہوتی ہیں، قربان گاہ الہی میں پیش کر دیں۔ دال مسئلہ موت کا حل۔ موت عوام الناس کے لیے وحشت ناک و خوفناک شے ہے، لیکن نیک و پاک بندگان خدا کے لیے ایک امر مانوس کا درجہ رکھتی ہے اور ان کے لیے باعث راحت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، موت سامان راحت ہے۔ کتاب غر الحکم۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب موت سے اس طرح مانوس ہے جس طرح بچہ پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ۔ لہٰذا جب تک انسان موت کے خوف پر حاوی نہ ہو، اس کی مشکلات زندگی ہرگز حل نہ ہو پائیں گی۔ سیدہ زینب موت سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے متعدد بار اپنے آپ کو موت کے خطرے میں ڈال دیا۔ آپ نے دربار ابن زیاد میں اس ملعون کو مورود نفرین اور سرزنش قرار دیتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کتاب عیان الشیعہ۔ ممکن تھا کہ اس وقت آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ہر حالت میں آپ نے اپنے ہدف کو زندہ رکھنا چاہا، کیونکہ یہ تمام واقعات آپ کے نزدیک آپ کے حیائے مقصد اور دوامی ہدف کا ذریعہ و وسیلہ تھے۔ منزل عظیمہ میں آپ محو خواب تھے کہ عالم رویا میں آپ نے سنا، اے آنکھ پورے مجاہدہ اور ریاضت سے مشغول گریہ ہو جا۔ اور کون ہے شہداء پر میرے بعد گریہ کرنے والا؟ وہ کون ہے جو اس قوم کو ان کے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ محقق ہو جائے اور منزل حق پر فائز ہو جائیں۔ جب بیدار ہوئی تو یہ بات امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ امام علیہ السلام نے اس کی اس طرح وضاحت فرمائی کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہم تک پہنچنے والا ہے۔ کتاب ریاحین الشرعیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77۔ دو چشمی ہے۔ مستقبل کا تصور۔ ایسے کتنے افراد آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے مستقبل کے لیے مقصد حیات کا کوئی تصور رکھتے ہوں اور اپنے اس تصور کے حصول کی خاطر تحرک اور ریاضت کی راہ اختیار کریں۔ مثلاً ایک طالب علم حصول علم کی خاطر اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر شب و روز محنت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کاشتکار جو اپنی کھیتی میں سرگرم کاشتکاری ہوگا
اس کے سامنے بھی عمدہ فصل کے حصول کا تصور ہونا لازم ہے۔ غرض یہ کیفیت سب انسانوں میں قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہے، لیکن زینب عالیہ اپنے حالات کو مختلف نظر سے ملاحظہ فرماتی ہیں۔ آپ کا زمانہ حال مشتمل ہے سختیوں پر، تلخیوں پر، تحمل کرنے پر، مصائب و دشواریوں پر۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں محرومی، بھوک و پیاس، اسیری، دروں کی ضربات، غم و رنج اور تلخی روزگار کو برداشت کرنا ہے۔ دوسری طرف مستقبل بھی کچھ دور و بعید نظر نہیں آتا جو خوشگوار ہے، بائی معنی کہ آپ کے ریاضت و مجاہدے کی بدولت شجر اسلام پر بہار و زندگی کو رونما ہونا ہے۔ ماضی کی تلخیوں اور مشکلات کے نتیجے میں شجر اسلام کو شیریں و خوشگوار ثمرات سے بارآور ہونا ہے۔ باطل کو نیست و نابود اور حق و درخشاں و نمایاں ہو کر ابھرنا ہے۔ حق و باطل کے درمیان سے پردہ اٹھنا اور خبیث و طیب کی الگ الگ شناخت ہونا ہے۔ یہی وہ آئندہ کا تصور اور مستقل کی منزل ہے جو زینب عالیہ کے قلب حق جو کو سکون بخشتا ہے اور حصول ہدف کی خاطر راہ کو نمایاں و آشکار کر رہا ہے۔ آپ اس مستقبل کو اپنی چشم بصیرت سے مشاہدہ فرما رہی تھیں، بلکہ سید الساجدین علیہ السلام سے کہہ رہی تھیں کہ یہ وہ مقام ہوگا جہاں ہماری بارگاہ برپا ہوگی، ہمارے مزار مراجع خلائق بنیں گے، ہمارے نشانات کو حیات جاویدہ حاصل ہوگی۔ آپ نے یزید اللعین پر صاف و شگاف الفاظ میں واضح فرما دیا کہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو لوگوں کے قلوب سے ہماری یاد کو محو کر سکے، جو حربہ بھی استعمال کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے۔ زینب عالیہ کا خطبہ شام۔ واو! امام حسین علیہ السلام کا مقام حوصلہ بخش۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام حوصلہ بخش۔ امام حسین علیہ السلام ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رہبر کا مقام رکھتے تھے اور آپ کا نصب العلم مخدومہ کے لیے مقصد حیات تھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی زینب عالیہ کے ازدواج میں بطور شرط رکھی گئی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام کا طرز عمل و طریقہ کار اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی زینب عالیہ کے لیے قوت و استقلال کا باعث تھی، لہذا ثانی زہرا سلام اللہ علیہ پوری جرأت و شجاعت و استقامت کے ساتھ اور محکم و مستقل قدموں پر پیش قدمی میں مصروف تھیں، کیونکہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے آپ کو حوصلہ دیا تھا اور یقین دلا رکھا تھا کہ پروردگار عالم کی استناعت تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ روز عاشور بوقت ودا سید الشہداء کی یقین دہانی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی نور نظر جناب فاطمہ کبریٰ مصائب و الام و کشمکش کے دوران جذبات غم و الم کو ہٹا کر اپنے سوز دل پر مکمل قابو رکھتی ہیں اور جانتی ہیں کہ انہیں کیا کچھ کرنا اور کس طرح آگے بڑھنا ہے، لہٰذا اپنے طریقہ کار میں پوری قوت و حوصلے کے ساتھ اقدام کرتی ہیں اور دشمن کے کسی طرح کے مبہم اقدام و فریب کاری کو باقی نہیں رہنے دیتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچا اور یہیں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 20 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔